بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ اے مخاطب، جس دن تو اسے دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو دن پورے ہونے سے پہلے ڈال دے گی، اور تجھ کو لوگ نشے کسی حالت میں نظر آئیں گے اور وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اور واقعہ میں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں اس کی ذات و صفات میں بغیر جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے یہ کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا فرمایا تھا، پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ ہم تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض تم میں وہ ہیں جو جوانی کو پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں، اور بعض تم میں وہ ہیں جو نکمی عمر یعنی بڑھاپے کی زیادہ عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اور اے مخاطب، تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو ابھرتی ہے اور شاداب ہوتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی قادر مطلق برحق ہے، اور یہ کہ وہی بے جان کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شبہ نہیں، اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں زندہ کر اٹھائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں بغیر واقفیت یعنی علم ضروری اور بغیر دلیل یعنی علم عقلی کے اور بعض کسی روشن کتاب یعنی دلیل نقلی کے جھگڑا کرتے ہیں، تکبر سے گردن موڑ لیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بے راہ کریں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اس سے کہا جائے گا یہ تیرے ہاتھوں کیے گئے کاموں کا بدلہ ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر زیادتی کرنے والے نہیں۔ اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت ایسے طور پر کرتا ہے جیسے کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو، پھر اگر اس کو کوئی دنیا کا نفع پہنچ گیا تو اس کے سبب مطمئن ہو گیا، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی تو منہ اٹھا کر کفر کی طرف چل دیا۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو کھلا نقصان ہے۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے جو اس کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کو نفع دے سکتی ہے، یہی انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ وہ ایسے کو پکار رہا ہے یعنی عبادت کر رہا ہے کہ اس کا نقصان اس کے فائدے کی نسبت زیادہ قریب ہے، ایسا کارساز بھی برا ہے اور ایسا ہم نشین بھی برا ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يريد۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے بہشت کے ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے تابع نہریں جاری ہوں گی۔ بے شک اللہ جو ارادہ کرتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ ان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں فرمائیں گے تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تان دے، پھر اس کے ذریعے آسمان پر پہنچ کر اگر ہو سکے تو وہی کو ختم کر دے، پھر دیکھ لے کہ کیا اس کی یہ تجویز اس کے غصے کو دور کر سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور ہم نے اس قرآن کو اسی طرح نازل فرمایا ہے، اس کی باتیں کھلی کھلی ہیں، اور یہ کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یقیناً اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا یہ کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جس کو اللہ ذلیل کریں تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یعنی بنائے جائیں گے. ان کے سروں کے اوپر سے تیز گرم پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں یعنی انتڑیاں اور کھالیں سب گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وہ جب چاہیں گے کہ اس دوزخ سے دکھ کے مارے نکل جائیں پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چکھتے رہو. بے شک اللہ ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے بہشت کے ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے تابع نہریں جاری ہوں گی. وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اور ان کو دنیا میں پاکیزہ کلام یعنی کلمہ طیبہ کی ہدایت کی گئی، اور انہیں اس اللہ کے راستے کی ہدایت ہو گئی جو تعریف کے لائق ہے. بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے، اس میں وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا برابر ہے. اور جو اس میں کوئی خلاف دین یعنی کفر و شرک کی بات یا کام ظلم کے ساتھ قصدن کرے، ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور نماز میں قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے حصی اور معنوی طور پر پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. لوگ حج کے لیے آپ کے پاس پیدل بھی اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز راستوں سے چلے آتے ہوں موجود ہوں گے.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير تاکہ وہ اپنے دنیا و آخرت کے فائدے کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کے معلوم دنوں ان مخصوص چوپایوں پر جو اس اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں بوقت ذبح اللہ کا نام لیں، پس اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور خانہ کعبہ یعنی امان دیے گئے گھر کا طواف کریں، یہ ہمارا حکم ہے۔ اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی یعنی ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں تعظیم کرے تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، سو بتوں کی پلیدی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے دور رہو۔ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ صرف ایک اللہ کے لیے یکسو ہو کر اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی یا اس کو ہوا نے کسی دور دراز جگہ میں جا پٹکا، یہ بات ہے۔ اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یقیناً یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ ان قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک فائدے ہیں، پھر انہیں قدیم گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریق مقرر فرما دیا تاکہ جو مویشی چار پائے اس اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں ان پر بوقت ذبح اللہ کا نام لیں، سو تمہارا معبود ہے اکیلا معبود، تو اسی کے فرمان بردار رہو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو مشکل ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے بقدر توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر فرمایا ہے، اسی طرح دوسرے قربانی کے جانور اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں، سو ان پر قطار بنا کر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا کرو کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بھی ذبح کیا جاتا ہے۔
پھر جب وہ اپنی کروٹ پر گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت کرنے والوں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، ولیکن اس کے پاس تمہارا تقوی یعنی پرہیزگاری پہنچتی ہے. اس طرح اس اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو اس پر جو کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان كفور. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. بے شک اللہ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتے رہتے ہیں. یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے کو نہیں چاہتے. اب ان مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی جن سے کافروں کی طرف سے لڑائی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. جو لوگ اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے محض اتنی سی بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتے رہتے تو راہبوں درویشوں کے صومعے یعنی خلوت خانے اور گرجا گھر اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے ضرور ویران ہو چکی ہوتی، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا. بے شک اللہ بہت قوت والے غالب ہیں. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. یہ لوگ ایسے ہیں اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ غم نہ کریں کہ بے شک ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود نے بھی جھٹلایا تھا. وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام نے بھی، اور مدین کے رہنے والوں نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، بس ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر ان کو پکڑ لیا، اور دیکھ لیجئے ہمارا عذاب کیسا ہوا. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. غرض کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ ظالم یعنی غلط کار تھی، پس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے مضبوط محل ویران پڑے ہیں. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى
تعمى القلوب التي في الصدور. تو کیا یہ زمین یعنی ان علاقوں میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ جاتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولیکن دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اور یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کریں گے. اور بے شک آپ کے پروردگار کے نزدیک ایک دن تم لوگوں کے شمار کے مطابق 1000 سال کا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور بہت سی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم مہلت دیتے رہے اور وہ غلط کار تھیں، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں تم کو انجام بد سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. سو جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کرنے لگے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے ذوم باطل کے مطابق ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی وہی دوزخ کے رہنے والے ہیں. اور ہم نے آپ سے قبل کوئی پیغمبر اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر اسے یہ قصہ پیش آیا یہ کہ جب وہ کوئی آرزو کرتے تو شیطان ان کی آرزو میں کافروں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا. جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے تو اللہ اس کو دور فرما دیتے ہیں. پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتے ہیں اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ واقعہ اس لیے بیان ہوا تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیں جن کے دلوں میں شک کا مرض ہے اور جن کے دل بڑے سخت ہیں اور واقعی یہ غلط کار لوگ بڑی مخالفت میں ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہ وحی آپ کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے تو وہ اس پر ایمان لائیں. پھر ان کے دل اس اللہ کے آگے عاجزی کریں اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتے ہیں. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. اور جو لوگ کافر ہیں وہ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر بے برکت دن یعنی قیامت کے دن کا عذاب آ پہنچے. اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان میں فیصلہ فرمائیں گے. پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا پھر وہ کفر کے مقابل قتل کیے گئے یا مر گئے تو ان کو اللہ ضرور بہترین روزی دیں گے، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ وہ اللہ ان کو ضرور ایسی جگہ داخل فرمائیں گے جس کو وہ بہت ہی پسند کریں گے، اور بے شک اللہ جاننے والے نہایت بردبار ہیں۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ یہ بات ہو چکی، اور جو شخص دشمن کو اتنی ہی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے، بے شک اللہ بڑے معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کے اوقات کو دن میں داخل فرما دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل فرماتے ہیں، اور یہ کہ اللہ خوب سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ یہ نصرت اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہیں، اور یہ کہ جس چیز کو یہ کافر اس اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی شان اور سب سے بڑے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر جس سے زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ باریک بین خبر رکھنے والے ہیں۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز قابل ستائش ہے۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا یہ کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور جہاز بھی سمندر میں اسی کے حکم سے چلتے ہیں، اور اسی نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے، ہاں مگر اسی کا حکم ہو جائے تو الگ بات ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والے مہربان ہیں۔ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو زندہ فرمائے گا، واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر فرما دیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، سو ان لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہیے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔
وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اگر یہ لوگ یعنی کافر آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیجئے جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہیں، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان میں فیصلہ فرما دیں گے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ سب چیزوں کو جانتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، بے شک یہ سب کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یقیناً یہ فیصلہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جس کے بارے میں اس یعنی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں جو کہ خوب واضح ہیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے بگڑے چہرے پہچان جاتے ہیں، قریب ہے کہ یہ ان پر حملہ کر بیٹھیں جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ان مشرکین سے فرمائیے پس کیا میں تم کو اس یعنی قرآن سے بھی ناگوار چیز بتاؤں یعنی دوزخ کی آگ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ فرمایا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگو، ایک مثال بیان فرمائی جاتی ہے، پس اس کو غور سے سنو کہ بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ سب کے سب اس کام کے لیے کیوں نہ جمع ہو جائیں، اور ایسے عاجز ہیں کہ اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس کو تو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز اللہ يصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کا حق تھا، بے شک اللہ بڑے زبردست اور غالب ہیں۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ جو کچھ ان یعنی فرشتوں اور انسانوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے سب جانتے ہیں اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ فرمایا اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں فرمائی، اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا انداز کار ملت اس اللہ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا، اس سے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں بھی اور اس یعنی قرآن میں بھی وہی نام رکھا تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ رہو۔ بس نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وہی تمہارے دوست ہیں، بس خوب دوست اور خوب مددگار ہیں۔